اچھا حضرت سوال ہے، کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر انور میں زندہ ہیں یا انہیں موت آ گئی ہے یا نہیں ہے؟ اس حوالے سے ارشاد فرمائیں۔ یہ بہت زیادہ اس معاملے پر ڈیبیٹ کی جاتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے اور لوگوں کو یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ جو سنی حضرات ہیں وہ یہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قرآن کی آیت کے خلاف عقیدہ رکھتے ہیں کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ قرآن کہتا ہے کہ ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو یہ سنی کہتے ہیں کہ نبیوں کو موت نہیں آتی۔ یہ ہم اپنے عقیدے کی وضاحت کر دیتے ہیں۔ ہمارا اہل سنت و جماعت کا الحمدللہ یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کو اجل آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے۔ اجل آنی ہے، ہم موت آنے کا انکار نہیں کرتے، ہم یہ کہتے ہیں موت آتی ہے، لیکن اس کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو حیات جسمانی عطا فرماتا ہے، اور یہ حیات جو ہوتی ہے وہ جو پہلے سابقہ حیات ہوتی ہے اس سے بھی بہتر ہوتی ہے۔ تو ایک شخص یہ بھی اعتراض کرتا ہے، میں نے سنا تھا وہ اعتراض یہ کر رہے تھے، کہتے جی اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہیں تو تم یہ کیوں کہتے ہو کہ نبی علیہ السلام کی عمر مبارک 63 برس ہے؟ تو پھر جواباً ہم یہی کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ عالم دنیا ہے اور وہ عالم برزخ ہے، عالم دنیا کے معاملات اور عالم برزخ کے معاملات کو آپس میں میچ نہیں کیا جا سکتا، اور عالم برزخ کے معاملات کو دنیا کے معاملات پر تو پھر اگر پوچھا جائے کہ آپ کی عمر کتنی ہے تو کہتے ہیں 20 سال۔ تو پوچھا جائے کہ جی کب پیدا ہوئے تھے آپ؟ جی میں تو 24 اگست کو پیدا ہوا تھا۔ آج 24 اگست ہے، مثال کے طور پر 2000 میں پیدا ہوئے، آج 2000 کا وہی دن آ جاتا ہے، کہتے ہیں میں تو 20 سال کا ہو گیا ہوں۔ تو پھر پوچھا جائے گا کہ آپ کم و بیش 9 ماہ مادر رحم مادر میں بھی رہے، تو پھر آپ اس کو کیوں شمار نہیں کرتے؟ وہ بھی تو زندگی تھی۔ تو پھر جواب یہی ملتا ہے جی وہ کوئی اور زندگی تھی۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ انبیاء کی جو زندگی دنیا میں ہے وہ 63 برس ہے نبی علیہ السلام کی، لیکن اس کے بعد جو برزخ کے معاملات ہیں وہ زندگی حضور علیہ السلام کی الگ سے ہے، اور اس پر یہ ہمارا کوئی ہوائی عقیدہ نہیں ہے، اس پر باقاعدہ طور پر قرآن و حدیث سے دلائل موجود ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ایک شخص ہے وہ کافر ہے، اگر وہ مر جاتا ہے، کوئی بھی اس کو شہید کو کہا جاتا ہے کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھنے والا ہو اور اللہ کے دین کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی سربلندی کے لیے لڑتا ہوا جان دے دے۔ اب اس کے بارے میں قرآن واضح طور پر کہتا ہے کہ اس کو مردہ نہ کہو، اس کو مردہ گمان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے زندگی مل رہی ہے اور قرآن ناطق ہے اس پر، تو اس کے بارے میں تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات کے بارے میں کیا کمال، حضور کی حیات کیا کمال حیات ہوگی۔ اس کو آپ قرآن پاک کی دوسری چیزوں سے میں قیاس کر کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ جیسا کہ قرآن پاک میں اگر ہم دیکھیں تو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ ماں باپ کے سامنے اف تک نہ کرو۔ اب یہ چھوٹی چیز ہے اف۔ اب کوئی نادان بندہ اگر یہ کہے جی اف سے منع کیا، تھپڑ مارنے سے تو منع نہیں کیا، تو اس کو یہ سمجھایا جائے گا کہ جب ایک چھوٹی چیز سے منع کر دیا گیا تو بڑی چیزیں بدرجہ اولا منع ہو جاتی ہیں، کہ جب اف کرنا منع ہے تو تھپڑ مارنا اور معاذ اللہ جوتا مارنا یہ بدرجہ اولا منع ہے۔ تو اسی طرح قیاس کرتے ہوئے اب شہید کا رتبہ نبی علیہ السلام کے رتبے کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ اب جب وہ زندہ ہے اور قرآن اس کو زندہ کہہ رہا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات اور انبیاء کی حیات اس شہید سے کئی گنا زیادہ حضور علیہ السلام کی حیات بہتر ہے، اور اس پر احادیث مقدسات بھی ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں مررت بقبر موسیٰ وہو یصلی فی قبرہ، کہ حضور فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میں موسیٰ کی قبر کے پاس سے گزرا، میں دیکھتا ہوں کہ موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے ہیں۔ اب یہ باقاعدہ طور پر حدیث پاک ہے، اور صحیح سند کے ساتھ ایک اور روایت موجود ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی پر اس چیز کو حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو چھوئے، ضرر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی زندہ ہوتے ہیں، ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے، اور ایک روایت میں ایک میں یرزقو کے الفاظ ہیں اور ایک میں یصلون کے الفاظ ہیں کہ وہ نماز بھی پڑھتے ہیں۔ تو آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ ہمارے ہاں معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ سلے وغیرہ گرنے سے کئی اچھے نیک لوگوں کی قبر کھل جاتی ہے، اور دیکھا جاتا ہے کوئی مفتی ہے، جیسے مفتی دعوت اسلامی کی قبر کھلی، اور اس کے علاوہ دیگر حفاظ کی یا نیک لوگوں کی جب قبر کھلتی ہے 3 سال بعد کھلتی ہے، تو دیکھنے میں آتا ہے کہ ان کا جسم صحیح اور سلامت ہوتا ہے۔ تو معاذ اللہ کیسا وہ عقیدہ ہے، اور تف ایسے عقیدے پر کہ جو یہ کہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ نبی علیہ السلام مر کے مٹی میں مل گئے ہیں۔
تو یہ عقیدہ سراسر قرآن و حدیث کے خلاف ہے اور یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین ہے. تو الحمدللہ اہل سنت کا عقیدہ قرآن و حدیث کے عین مطابق ہے. تو یہ اصل میں لوگوں کو جھانسا دینے کی کوشش کرتے ہیں جی دیکھیں قرآن کہتا ہے ہر شخص نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے, تو یہ معاذ اللہ کہتے ہیں جی نبی مرتے ہی نہیں. تو ہم یہ نہیں کہتے, ہم یہ کہتے ہیں موت آتی ہے لیکن فقط اتنی کہ آتی ہے, اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دوبارہ سے حیات جو ہے وہ عطا فرماتا ہے.